رفیق صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو نیا آپریشن ہوا ہے اور ایک یہ نئی جو کچھ لل کے بعد ایک دہشت گردی کی ایک تواتر سے جو ایک وارداتیں ہوئی ہیں، تو اس میں آپریشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کیا مسائل کا سامنا ہے اور ہوگا؟ اس میں جو یہ جو رد فساد ہے آپریشن تو پہلے ہی پاکستان میں چل رہا تھا، اور جن نکات آپ نے اٹھائے ہیں یہ پہلے بھی نیشنل ایکشن پلان میں یا اور طریقے سے فوج جو ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یا ان کا جو ازالہ ہے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ابھی جو ہے اس میں پنجاب بھی آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فوج یا رینجرز جس کی حسب ضرورت وہ یہاں پر آپریشن کرے گی، کائنیٹک آپریشنز بھی کرے گی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کرے گی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، مطلب ہے کہ پورے ملک کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر ان کے آئیڈیالوگز موجود ہیں، پنجاب میں ان کے ریسٹ ایریاز ہیں جدھر یہ باقی جگہوں پہ کام کر کے، افغانستان میں کر کے یا کسی اور جگہ پہ کر کے وہ ادھر آ کے ان کو ایک محفوظ جگہ مل جاتی ہے کہ پنجاب میں آپ نہ کریں. ایک ڈیسیشن تھا ان کا کہ پنجاب میں آپ کچھ نہ کریں تاکہ آپ کے اوپر وہ نہ آئے اور آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ موجود ہو. ابھی انہوں نے اس کو وہ تقریباً ختم کر دیا. پنجاب میں بھی یک بعد دیگرے انہوں نے حملے کر دیے ہیں، کبھی پہلے بھی ایک آدھ کر دیتے تھے لیکن زیادہ تر پنجاب کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور ابھی ان کو ایک محفوظ پناہ گاہیں نہیں ملیں گی، سہولت کار جو ہے ان کو نہیں ملے گی. لیکن یہ بالکل میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ اس مسئلے کا حتمی حل ہے. یہ ایک راستہ ہے، یہ ہم نے قدم اٹھایا ہے، بہت ضروری تھا. فوج یا رینجرز آپ کو ایک ماحول دے سکتی ہے کاؤنٹر انسرجنسی ایفرٹ میں، جو اس میں ملٹری آپریشنز ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، وہ آپ کو کر کے دے دے گی، آپ کو ایک ماحول بنا کے دے دے گی. اس کے بعد پھر ہماری حکومت کا کام ہے کہ اس کو آگے کس طرح چلائی جائے، تاکہ اس کا بعد میں اس کے اوپر بحث کر لیتے ہیں کہ ایک اس کا اندرونی پہلو ہے اور ایک اس کا بیرونی پہلو ہے. صحیح ہے. جنرل محی الدین حیدر صاحب، ایک یہ جو نیا آپریشن ہے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا ایک نیا راستہ ہے، ایک پازیٹیو وہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر کہیں حیل و حجت کا مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا، نیشنل ایکشن پلان کا غیر فعال ہونا بھی ہم نے دیکھا، ایک بڑا جوک سا بن گیا تھا بیچ کے اندر، اور پالیسی کے اندر ایک توازن بھی نہیں کہ ایک اچھے اور برے کے اندر جو تفریق ہے، بلا تفریق آپریشن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا آپریشن ہے یہ جب آگے چلے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا شارٹ فالز ماضی کے جو ہیں وہ حائل ہو سکتے ہیں، اور فیوچر کے اندر بڑے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں یہ آپریشن جو کامیابی سے چلا بلوچستان میں، کراچی میں اور نارتھ وزیرستان میں، اس کے بعد کافی حد تک ہم نے کہا کہ ہم نے کافی مقاصد جو ہیں پاکستان میں امن لانے کے لیے اور ٹیررزم ختم کرنے کے لیے حاصل کر لیے ہیں، اور دنیا نے بھی ان سٹیپس کو سراہا. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کو پاکستان میں نہ امن پسند ہے، نہ استحکام پسند ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف انویسٹمنٹ کی جگہ بنے، نہ سی پیک کامیاب ہو. تو یہ جو اس وقت ایفرٹ ہے، ایک بہت بڑا انہوں نے ایک وائڈ لینڈسکیپ میں اپنے یہ اٹیکس ماؤنٹ کیے ہیں، 7 شریف سے لے کر لاہور اور باقی علاقوں میں، میمن میں اور کوئی اور باقی علاقوں میں. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں امن قائم نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی استحکام نہیں ہے، اور پاکستان انویسٹمنٹ کی سیف جگہ نہیں ہے، اور چائنا جو اتنے بڑے ایسٹس یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ جو ہے اس کے خطرے میں ہے، اور یہ پاکستانی عوام کے دل و دماغ میں بھی تذبذب پیدا کرنا ہے اور خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. تو یہ جو ہے لوگوں کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی، 80% جو ہے وہ بیرون ملک سے سپانسر کی جا رہی ہیں، اور ان کو ہندوستان کی بہت ایکٹیو سپورٹ، پیسہ، سہولت کاری حاصل ہے تھرو افغانستان
آدمی جو ہے اس میں ہمارے اور کچھ افغان استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے بھاگ چکے ہیں یا پاکستان میں سلیپر سیل کی شکل میں موجود تھے، جی جن کا نام آپ نے شروع میں بہت سی جماعتوں کا لیا. جی اب ان کے پاس اتنی طاقت از خود نہیں رہی کہ پاکستان کے اندر وہ گڑبڑ کریں، تو وہ ان کے اعلی کار بن گئے، ان سے پیسے لے کر اور وہ یہ کام کر رہے. کوئی ان کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں گے تو کوئی نہ شریعت کی بات ہے نہ کسی اور چیز کی بات ہے، یہ بات صرف پیسے کی ہے، اور وہ پیسے لے کر غداری اپنے ملک سے کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب اس کا رسپانس کیا ہو؟ جب ایک ٹوٹل وار ہم پر ویج کی گئی ہے باہر سے، اور جس میں خالی 20% کاروائیاں شاید ہمارے اپنے یہاں کے لوگ از خود کر رہے ہیں، 80% باہر سے اسپانسرڈ ہیں. اس لیے ہم کو دوبارہ سے تمام قوتوں کو یکجا ہو کر اور یکسو ہو کر، سیاسی، فوجی، بیوروکریٹ، پولیس، رینجرز، تمام سول سوسائٹی، عوام، ہم کو پھر یکسو ہونا پڑے گا، ہم کو پھر حوصلہ کرنا پڑے گا، ہم کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اس کام میں. اور اس میں پھر جو آپ نے لفظ بہت اچھا استعمال کیا، تذبذب کے عالم میں حکومت کو نہیں رہنا چاہیے. بہت سے گورننس کے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کا حل کرنا ایسا ضروری ہے. ٹھیک. آئی ڈی پی جو ڈسپلیس ہوئے ہیں نارتھ وزیرستان سے، ان کی آباد کاری میں ہم نے ایک بہت غیر معمولی تاخیر کی. اب فاٹا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پچھلے 35 سال سے دکھ سہ رہے ہیں. صحیح. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو، ان کے گھر بنا دیے جائیں، ان کی دکانیں بنا دیے جائیں. وہاں پر ایک نظام جو پاکستان میں قائم ہے، لوکل گورنمنٹ کا، جمہوریت کا، صوبائی حکومتوں کا، وہ قائم کیا جائے. فاٹا ریفارمز وغیرہ کی جائے. بیٹھی سرتاج جی صاحب، وہ مطلب کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ صحیح ہے جب کہہ رہے ہیں بھائی کے پی کے کا حصہ اس کو بنا دو، بالکل الگ بنا کر، تو اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں کیوں بار بار کوئی روڑے اٹکا دیتا ہے کہ نہیں جی یہ نہ کرو، کوئی کچھ بولتا ہے؟ تو بڑی غلط باتیں ہیں. تو ایک سیاسی عزم کی ضرورت ہے، مضبوط فیصلوں کی ضرورت ہے، وقت پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، سیاست سے بلند ہو کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں وسائل ڈالنے چاہیے وہاں وسائل ڈالیں پہلے، تاکہ جنگ پہلے ہم جیت لیں، بعد میں ہم ملک کی ڈیولپمنٹ پھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں اسی کو میں ریز کر رہا ہوں. اور ماروی سربت، تجزیہ کار، اور خاص طور پہ جو نیشنل ایکشن پلان اور دوسرے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہے اس پہ سوشل میڈیا میں بہت ہی پرو ایکٹیو ہے. ماروی، ظاہری بات ہے کہ جو اس کے جو مختلف جو زاویے ہیں، جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس کے اندر بیرونی بھی جو ہے وہ عوامل ہیں کہ جی پناہ گاہیں استعمال کی ہوئی ہیں. ملا فضل اللہ ہو، فقیر ہو باجوڑ کا، عمر خالد خراسانی ہو، یہ ساری پناہ گاہیں وہاں پر ہیں، باجوڑ، کنر اور نگرہار کے اندر. تو وہ بھی ایک ہے این ڈی ایس را کا بھی ظاہری بات ہے. اور ذکر جو جنرل محی الدین تہرر صاحب نے کہا، اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ ایک تو یہ، لیکن اس کا جو اندرونی جو ایک فیکٹر ہے، جو ہمارے ایک نظریاتی چھتری ہے، اور جو کالعدم تنظیموں، فرقہ وارانہ تنظیموں کو ہمیں پتہ ہے کہ لشکر جنگ العالمی کے ساتھ کس کا نیکسس بن رہا ہے، نئے گٹھ جوڑ بن رہے ہیں، نئے گٹھ بندھن بن رہے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ نئے آپریشن کے اندر کیا وہ مسائل ہوں گے جب ان کو بھی ایڈریس میرے خیال میں کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ اویس صاحب. ایک تو یہ جو نئے آپریشن، یہ مجھے تو یہ اب یہ برانڈنگ کا چکر لگ رہا ہے کہ کوئی برانڈ پہلے کوئی اور برانڈ تھا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، جب نیپ اناؤنس ہوا تھا اس کے بعد جو بیانات جاری ہوئے تھے اس میں، اور کل یہ جو رد فساد جاری ہوا ہے اس کے بعد جو بیانات، ان میں کیا فرق، آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا؟ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ آپریشن چل رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ 40,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے ملک میں ہو گئے ہیں. یعنی کہ وہ جو ماہانہ ایک پریس کانفرنسز ہوتی تھیں آئی ایس پی آر کی جانب سے، بڑا اچھا جنرل باجوہ صاحب اس میں بتاتے تھے، اور بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں لگتی تھی. لیکن تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب وہ سب کچھ بھی نہیں تھا، اب کوئی نئی چیز آئے گی. تو جو ایک کیا کہتے ہیں ہاتھی ہے نا کمرے میں، اس کے اوپر توجہ ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ اور وہ ہے ہمارا بیانیہ. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اسی وقت دہشت گرد کہلائیں گے جب وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، لیکن جو دوسری زمینوں پہ حملہ کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے. تو پھر ہم کس منہ سے
اس سرزمین والے کو کہیں گے کہ بھئی تم نے کیوں فضل اللہ کو پناہ دی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا بھئی یہ 82 لوگ میرے بھی ہیں، 86 لوگ، یہ 32 تمہاری سرزمین کے اوپر ٹھکانے ہیں جہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، تو آپ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو جنگ اس وقت ہے یہ بیانیے کی جنگ ہے، اور اس میں ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. صحیح. ورنہ قطعاً اس وقت مجھے کوئی امید نہیں نظر آتی، اگرچہ میری نیک خواہشات نہ صرف پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں بلکہ تمام سیکیورٹی کے ادارے، چاہے وہ سویلین آرمڈ فورسز ہوں یا یونیفارم آرمی کے انڈر ہوں، سب کے ساتھ میری نیک خواہشات ہیں، اور میرا دل ہے کہ پاکستانیوں کا خون بہنا بند ہو جائے. ٹھیک. لیکن انفارچونیٹلی ویسا بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایشوز کو، جو بنیادی ایشوز ہیں، جو جڑیں ہیں فساد کی، اس جڑ کو اکھاڑیں گے نہیں، تب تک رد فساد بیانیے نہیں کا ہو آپ نے بات کی، مائنڈ سیٹ کی بات کی، اور پھر پالیسی کے اندر تبدیلی کی. عامر رانا صاحب معروف تجزیہ کار، کاؤنٹر ٹیررزم پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور کالمسٹ ہیں ڈان نیوز پیپر کے. عامر رانا صاحب، ایک جو ظاہری بات ہے کہ جو نیا آپریشن ہے، نیا نام ہے، اس کے ایک دو مجھے جو نئی چیزیں لگی. ایک تو یہ کہ بیک وقت پورے ملک میں کیا جا رہا ہے اور جو اناؤنس کیا ہے، اور دوسرا پنجاب کو انکلوڈ کیا ہے باقاعدہ اس آپریشن کے اندر بھی، اس سے پہلے رینجرز کے حوالے سے بھی. آپ یہ جو پنجاب کو جو انکلوڈ کیا ہے، تو اس فیکٹر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، پہلے بھی پنجاب شامل ہی تھا، لیکن پوری جو بحث چل رہی تھی وہ اثر انداز ہو رہی تھی تمام فیصلوں کے اوپر جو آپریشن ہو رہے تھے. ایک آرگومنٹ تھا کہ اس علاقے میں کیوں ہو رہا ہے، کراچی میں کیوں ہے اور پنجاب میں کیوں نہیں ہے. ایک پورا پولیٹیکل ڈیبیٹ بن گئی تھی. اس وقت بھی آپریشن تھے، ابھی بھی. اب ایک سیاسی دباؤ کے اندر فیصلہ لیا گیا ہے یہ کہ رینجرز کو لایا جائے. آپ کے شاید کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ رینجرز کے آنے سے کیا فرق پڑے گا پنجاب میں، یا رینجرز وہ کون سا ایسا کام پنجاب میں کر سکتی ہے جو پولیس نہیں کر سکتی. پنجاب کے اندر ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس کتنی ایکوریٹ ہے اور آپ کے پاس انفارمیشن کیسی ہے، پروسیس کیسے کرتے ہیں، اس کو ایکشنیبل کیسے بناتے ہیں. یہ چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنا تھا. اب اس کے اندر یہ تھوڑا سا اس کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، یہ جو آپریشن رد الفساد کا کہا گیا، اور پورا فوکس دو چیزوں کے اوپر دیا گیا ہے. کوآرڈینیشن کے اوپر، ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوگا، اور دوسرا پھر انہوں نے بارڈر سیکیورٹی کی بھی اس کے اندر بات کی ہے. کوآرڈینیشن کا پورا ایک پرابلم چل رہا ہے کافی عرصے سے. 2008 سے ہمیں یاد ہے کہ اس کے اوپر بات شروع ہوئی کہ ہمیں کوئی میکانزم بنانا پڑے گا، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرز کے اوپر کچھ بنانا پڑے گا. پھر وہ کچھ بنا، کچھ نہیں بنا، لیکن وہی پرابلم ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. تو اسی کو میرا خیال ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پورے کے پورے نئے آپریشن میں. اب دیکھیے یہ کس حد تک چلتی ہے، کیونکہ یہ آپریشن تو ہے پورے پاکستان میں، لیکن اس کی کیا کوآرڈینیشن، کیا یہ پرماننٹ ہوگی یا کسی ایسے فنکشنل میکینزم میں چینج ہو سکے گی، اور یہ کس قسم کی ہوگی، یہ اس قسم کا ابھی دیکھنا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ گورنمنٹ اس کو کتنا سیریس لے کے اس کو آگے اس کو پرماننٹ فیچر بناتی ہے، اور وہ کتنے پروڈکٹیو ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے، یہ بھی دیکھنا ہے.